نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ ایک عورت کو اس پر عذاب کیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا جو بو کی وجہ سے مر گئی۔ نہ تو اس نے اس کو کھانا دیا، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ زمین کے جانور چوہے وغیرہ سے اپنا پیٹ بھر لیتی۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں جو لوگ جانوروں کو پالتے ہیں، مثال کے طور پر کبوتر، ٹھیک ہے، مرغیاں، جو بھی ہو نا، پالتے ہیں، ان کی ذمہ داری بہت سخت ہے کہ وہ بے زبان جانور اپنی ضروریات کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے۔ ایسی حالت میں ان کے کھانے پینے کی خبرگیری بہت اہم اور ضروری ہے۔ صحیح، اس میں بخل سے کام لینا اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ بہت سے آدمی جانوروں کے پالنے کا تو بڑا شوق رکھتے ہیں، لیکن ان کے گھاس دانے پر خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف احادیث میں مختلف عنوانات سے یہ مضمون نقل کیا کہ ان جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک اونٹ نظر اقدس سے گزرا جس کا پیٹ کمر سے لگ رہا تھا، مطلب اتنا پتلا تھا نا کہ اس کا کمر اور پیٹ ایک برابر لگ رہا تھا، بو کی وجہ سے یا دبلے پن کی وجہ سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، ان کی اچھی حالت پر ان پر سوار ہوا کرو اور اچھی حالت میں ان کو کھایا کرو۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ جتنے بھی مثال کہ آپ جو بھی پالتے ہو نا، یہاں تک کہ کتا بھی ہو ضرورت کے مطابق، گھوڑا ہو، آج کل ہمارے پختون معاشرے میں یا تو کبوتر ہوتے ہیں یا تو مرغ ہوتے ہیں، مرغ یہ اکثر یہ رواج ہے، اس کے کھانے پینے سب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر ظلم ہو تو قیامت کے دن یہ آپ سے بدلہ دیں گے۔ ٹھیک ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن کسی جانور کسی دوسرے جانور کو سینگ مار رہا ہو، سینگ، تو اس جانور سے بھی قیامت کے دن وہ جانور بدل لے گا۔ جب جانور سے بدلہ لے گا تو پھر ہم تو انسان ہیں، ہم سے بدرجہ اولا بدل لے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف یہ تھی کہ استنجا کے لیے جنگل تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ مسئلہ ہے نا، پہلے زمانے میں یہ باتھ روم واش روم نہیں ہو کرتے تھے، جب استنجا کرتے تو آبادی سے دور تشریف، آج کل ہمارے گاؤں بھی سر ہوتا ہے، مثلا اگر گاؤں جاتے ہیں نا تو وہاں پر اکثر لیٹرین کا واش روم کی ترتیب ہوتی نہیں ہے، تو لوگ دور جاتے ہیں استنجا کے لیے، ضروری یہ سنت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی باغ کسی ٹیلے وغیرہ کے آڑ میں ضرورت سے فراغت حاصل کرتے۔ ایک مرتبہ اس ضرورت سے ایک باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک اونٹ تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بڑبڑانے لگا، اس کے آنسوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک معروف چیز کہ ہر مصیبت زدہ کا کسی غمخوار کو دیکھ کر دل بھر آیا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کے کانوں کی جڑ پر شفقت کا ہاتھ پھیرا جس کی وجہ سے وہ چپ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری تشریف لائے اور عرض کیا کہ کہا یہ میرا اونٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس اللہ سے جس نے تم اس کا مالک بنایا ڈرتے نہیں ہو؟ یہ اونٹ تمہاری شکایت کرتا ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھے کو دیکھا کہ اس کے منہ پر داغ دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اب تک یہ معلوم نہیں کہ میں نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو جانور کے منہ کو داغ دے یا منہ پر مارے۔ جانور کو بھی منہ پر نہیں مارا، آج کل تو ہم انسانوں کو منہ پر مارتے ہیں ایسے۔ ٹھیک ہے، یہ شرافت کی جگہ یہ شرافت ہے، کبھی بھی کسی کو نہ اپنے بیٹے کو نہ اپنے شاگردوں کو منہ پر نہیں مارنا، یہ شرافت ہے، یہ کبھی بھی نہیں بنا، ایسے نہیں کرنا کبھی۔ ٹھیک ہے، یہ شرافت کی جگہ۔ ابو داؤد شریف میں یہ روایت ذکر کیا کہ ان کے علاوہ اور بھی مختلف روایت ہیں۔ ٹھیک ہے نا، خلاصہ کلام یہ ہو گیا کہ جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص گھوڑا کیا ہوتا ہے، گھوڑے کی اس نیت سے پالتے کہ اس کو اللہ پاک کے راستے میں استعمال کرے گا جہاد کے لیے،
تو اس کا کھانا پینا بھی صدقہ، اس کا مثال جو بھی چیز کے خرچ اس کے اوپر آئے گا وہ سب اللہ کے راستے میں شمار ہوگا، یعنی یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ میں شمار ہوگا۔ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے۔ جانور ہے، ٹھیک ہے نا، تو جو بھی جانور پالتے ہو نا، پہلے تو یہ آپ کو نصیحت میں مت پالو، اس کے حق بڑے زیادہ ہیں۔ آج کل چھوٹے پنجے میں اس کو بند کرتے ہیں نا، چھوٹے پنجے میں آواز نکلتی، صحیح نہیں ہے، اس کو مت نکالو، پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پھر پالتے بھی ہو نا تو اس کے لیے صبح پانی دانا، دوپہر کو پانی دانا، شام کو اس طرح، ٹھیک ہے نا، اس کا خصوصی خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، موسم کا بھی خیال رکھنا، مثال کہ سردیوں کے موسم اس کو اندر رکھنا، گرمیوں کے موسم اس کو باہر رکھنا، بلی سے چھپانا، مثال کہ اوپر جگہ پر رکھنا ہے، بہت سے حادثات ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کے آپ کی شکایت کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا بنی اسرائیل کی جو عورت تھی نا، اس کو اس وجہ سے جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے کہ اس نے بلی کو کیا باندھ کر رکھا تھا، نہ اس کے لیے خوراک کی ترتیب کی تھی، نہ اس کے لیے پانی کے لیے، اللہ پاک نے اس کو جہنم میں داخل کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، صحیح ہے نا۔ تو اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بے زبان جانوروں کی شر سے ہمیں اور ان کی بد دعا سے ہمیں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔